کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اسی لیے قبروں پہ جانا چاہیے۔ حضور فرماتے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لأنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کی یاد دلاتی رہے گی۔ قبروں پہ جایا کرو، لیکن کوئی بات ہو تو پوری سمجھنی چاہیے۔ ہم تو آگے والا پڑھے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو پہلے والا پڑھا تھے کا چھوڑ دیا تھا۔ پوری حدیث سنو۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبروں پہ نہ جایا کرو، لیکن فزوروہا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ شروع میں منع کیا تھا لیکن اب جایا کرو۔ شروع میں کیوں منع کیا تھا؟ اسلام پھیلا نہیں تھا، لوگ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے، تو حضور نے فرمایا قبروں پہ نہ جایا کرو، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے تو لوگ سوچیں گے کہ اسلام سے پہلے جیسے بت پرستی تھی ویسے اسلام کے بعد بھی ہے، تو منع کیا۔ لیکن جب یہ اسلام پھیل گیا اور یہ کلمہ بھی پھیل گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت والا نہیں ہے، جب یہ کلمہ پھیل گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، تو اب تم قبروں پہ جایا کرو، اس لیے کہ اب قبر پہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوگے تو کوئی دیکھنے والا یہ نہیں سمجھے گا کہ قبر کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ اسلام میں غیر خدا کی عبادت ہے ہی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اب جایا کرو، تو پوری بات یہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو منع کرے والے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو سرکار نے کہا ہے کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں۔ پوری بات جب تک نہیں سنو گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں اسے جو عجیب حال ہے، ایک جلسہ ہو رہا تھا، ایک مولانا صاحب تقریر کی، بھیا اللہ کے نام پر ایک دو گے تو 10 پاؤ گے، ایک دو گے تو 10 پاؤ گے۔ تو جلسہ میں ایک ٹھور بیٹھ رہا ہے مکھی چوس وکیل، سوچی سریا جی تو بہت بڑھیا دھندا بتائیے مولانا، اتنا فائدہ کونو تجارت میں نہ ملی، ایک دو 10 پاؤ، وہ اٹھا 1 روپیہ مولانا دے دی، اس کے بعد گواہ کی اب 10 روپیہ ملی، صبح ہے 10 روپیہ نہیں پیس، دوپہر گزر گئے 2 روپیہ نہیں پیس، 1 روپیہ نہیں پیس، جب شام بھا تب وہ نہیں پیس، دوسرا دن گزر گا، تیسرا دن گزر گا اور 10 روپیہ نہیں پیس، تو بہت کھپا مولانا پر، اچھا چوتیا بنا کے 1 روپیہ لے لیے، کہت رہا 1 دے ہو 10 پئی ہو، 3 دن ہوئے گا مل میں نہیں کی، اتفاق سے وہ کا 25 ہوئی گئے، جب 25 ہوئی گئے تو لوٹا لے کے بھاگ، تو گواہ بھائی کھانا کرے، جب وہاں پہنچا تو وہاں ایک ٹھو بٹوا پائے گا، بٹوا جانا تھا اب لوگ نہروے رکھت رہے پہلے بوڑھوا لوگ، بٹوا میں روپیہ رکھت رہا، جب وہاں بٹوا پیس تو کا کھول کے دیکھیس تو وہاں 10 کے نوٹ رکھا رہا ہے، تب مولانا پر بہت کھپا، کہنے پوری بات نہیں بتائی، ادھوری بات سنائی دی، آوا مولانا کے پاس کہے سرے مولانا تقریر کرو تو مسئلہ بتاؤ کرو، پورا پورا بتاؤ کرو، لیکن کیا ہوا؟ کہا پرسوں تم نے مسئلہ بتایا تھا کہ 1 دو گے تو 10 پاؤ گے، تو کہاں بتایا تو تھا، کہا ادھوری بات نہ بتایا کرو، پوری بات بتایا کرو، کہا کیا؟ آپ بتاتے پوری بات بتاتے کہ 1 دو گے 25 آئے گی تو 10 پاؤ گے، اور تم نے 25 بتایا ہی نہیں، میں 3 دن سے انتظار کرتا رہا۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہو جائے تو سمجھتے وہ بھی اسی میں شامل ہے، ادھوری بات ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے، حدیثوں کو کترنا نہیں چاہیے، آیتوں کو بھی کترنا نہیں چاہیے۔ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ
گئے دلی، تو جامعہ دلی میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی مزار ہے، تو حضرت گئے وہاں، تو ہاتھ باندھے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ایک صاحب آئے، وہ آئے ہاتھ جوڑے کھڑے، ایسے ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے، اور وہ بھی اپنا کچھ کہہ رہے تھے، اور حضرت کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت جان رہے تھے کہ میرے اوپر غصہ ہو رہا ہے، لیکن جب فاتحہ ختم ہوئی تو اس سے پوچھا بھیا تم ہم پر ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کہا مولانا شرک کر رہے ہو قبر پہ کھڑے ہو کے۔ کیا شرک؟ کہا قبر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا کیوں؟ کہا نماز کے مشابہ ہے، نماز میں بندہ نیت باندھ کر خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تم ایک قبر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو، شرک کر رہے ہو۔ مولانا صاحب نے کہا بھیا میں شرک کر رہا ہوں تو تم بھی تو کر رہے ہو، شرک کیا تو تم بھی تو شرک کیے ہو، میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، تم نماز میں وہ ہاتھ چھوڑے کھڑے تھے، تو تم نے بھی تو شرک کیا۔ کہا کیوں؟ کہا نماز میں بھی تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا نماز کے مشابہ ہے۔ کہا کیوں؟ نماز میں ہاتھ چھوڑا کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جب تم قومہ میں کھڑے ہوتے ہو، قومہ جانتے ہو آپ لوگ؟ نماز میں قومہ ہوتا ہے، رکوع کے بعد جب سمیع اللہ ولمن حمدہ کہہ کے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کھڑے ہونے کو اسلام میں قومہ کہا جاتا ہے۔ تو جب اس میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ بندھے رہتے ہیں کہ چھٹے رہتے ہیں؟ بولو بھائی، چھٹے رہتے ہیں۔ تو کہا تم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے، تم نے بھی تو شرک کیا، وہ بھی تو نماز کے مشابہ ہے۔ تو غصہ ہو گیا، کہا ارے مولانا تب کیسے کھڑا ہوا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا، بہت سنجیدہ تھے مولانا آدمی صاحب، انہوں نے کہا بھیا جب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا وہ بھی نماز کے مشابہ شرک ہے، اور ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا وہ بھی نماز کے مشابہ وہ بھی شرک، تو ایک طریقہ بچائے کھڑے ہوئے۔ کہا تو حضرت نے فرمایا ایک ہاتھ سر پر رکھو، ایک ہاتھ کمر پر رکھو۔ تب ناراض ہو، کہا مولانا کیا تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ کہا بھیا جب تم کہتے ہو شرک ہی شرک ہے، آج شرک کے سمجھتے نہیں ہیں، شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ہی مان کر اس کی پوجا کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو موت کو یاد کرو، اس لیے مومن ہو تو مومن بنو، مومن بن کے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تمہیں بلندی ضرور نصیب ہوگی۔ مومن کی شان کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے خصلۃ المنافق اربعۃ اشیاء، کہ منافق کی پہچان چار چیزیں ہیں۔ پہلی پہچان منافق کی اذا تکلم فکذب، یہ منافق وہ ہے جو بولی بولے تو جھوٹی بولی بولے۔ تو منافق کی پہچان جھوٹی بولی بولنا، اور مومن کی پہچان اب اس کے الٹا سمجھ لو، سچ بولی بولنا۔ اور دوسری پہچان منافق کی بتایا وَإِذَا خَاصَمَ فَفَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکنے لگے۔ گالی دینا بھی مومن کی پہچان نہیں ہے، گالی دینا یہ منافق کی پہچان۔ وَإِذَا عَاهَدَ فَغَدَرَ، اور منافق کی تیسری پہچان میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ سے مکر جائے، وعدہ پورا نہ کرے تو وعدہ کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی پہچان، اور وعدہ کو پورا کرنا یہ مومن کی پہچان۔ اس لیے کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان کی پہچان۔ اور چوتھے نمبر پر فرماتے وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَخَانَ، اور منافق کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ جب وہ امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کر بیٹھے۔ امانت میں خیانت، جیسے آپ کو کوئی 1 کلو سیب دے کہ ہمارا ہم خرید کے کہ جائے ہمارے گھرے دے دی اور رستم 2 ایک ٹھور گول کے جاؤ،
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت۔ کوئی گاڑی آپ کے گھر کھڑی کہہ جائے کہ دیکھے رہے وہ چلا جائے تو مچیا لے چل دے، یہ امانت میں خیانت۔ اور ایک امانت میں خیانت یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی سعودی جا رہا ہے تو اپنے پڑوسی سے کہتا ہے میرے بھائی میں تو پردیش جا رہا ہوں، خدا جانے کب لوٹوں، لہذا میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ تو وہ تو سفر میں چلا گیا لیکن اپنی بیوی بچوں کو تمہارے پاس امانت میں رکھ گیا، آپ کی امانت میں کر گیا کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ تو چلا گیا تمہاری امانت میں، ہم نے پروار کو دے کر کے، لیکن اب آپ نے اس کے گھر میں بیٹھنا شروع کر دیا، اور آتے جاتے یہاں تک کہ اس کی ماں بہن بیٹی پر غلط نگاہیں اٹھانے لگے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھ جاؤ تم نے امانت میں خیانت بھی کیا اور زنا کا گناہ بھی کمایا اور پڑوسی کے حقوق کو بھی تم نے پائمال کر دیا۔ 3 گناہ پڑیں گے، ایک تو پڑوسی کا حق تم نے مارا، دوسرے یہ کہ تم نے زنا کا گناہ کمایا، اور تیسرا یہ کہ تم نے امانت میں خیانت کر دی۔ مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے ساتھ اپنے بہنوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کو 3-4 یہودی راستے میں چھیڑنے لگے۔ اتنے میں ایک انصاری مسلمان کا گزر ہوا، اس نے جب دیکھا تو یہودیوں سے بھیڑ گیا، کہا سنو یہ اجنبی عورت ہے اور اس کو چھیڑنا یہ قطعاً ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہودی اس سے لڑ بیٹھے، وہ بھی انصاری لڑ گیا، یہاں تک کہ لڑتا رہا کہ وہ انصاری شہادت پا گیا، اور اتنے موقع میں اس عورت کو موقع مل گیا اپنی عزت و آبرو بچا کر کے وہ اپنے گھر میں واپس چلی گئی۔ مدینے کے مسلمانوں نے ہم کو سبق سکھایا کہ اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دو، لیکن عزتوں کو بچا لو۔ اور آج ہم مسلمان ہو کر کے اپنے پڑوسی کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں، کم سے کم سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ سچی حکایت میں ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، اللہ تعالیٰ نے غریبی میں مبتلا کر دیا، روزانہ مزدوری کے لیے جاتے، کام کرتے، لیکن مزدوری نہیں پاتے، خالی ہاتھ واپس آتے۔ بچے فاقہ کرنے لگے، جب فاقہ کرنے لگے تو اس کی ایک جوان لڑکی تھی، اس نے سوچا کہ میرے ابا جاتے ہیں مزدوری کے لیے اور شام کو خالی ہاتھ آتے، مزدوری نہیں پاتے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، بھائی فاقہ سے، ماں فاقے سے۔ تو اس کی جوان بچی نے ایک دل میں عہد کیا کہ آج صبح جب میرے ابا چلے جائیں گے تو میں بنٹھن کے مارکیٹ میں جاؤں گی اور مارکیٹ میں کسی جوان سے زنا کراؤں گی اور زنا کے بدلے میں پیسہ لے کر کے راشن لے کے گھر آؤں گی تاکہ میرے گھر والے میں فاقہ کی مصیبت سے بچ جائیں۔ یہ نیت کر کے لڑکی صبح نکلی بنٹھن کے، باپ کے جانے کے بعد۔ شام جب ہوئی تو اس کا باپ واپس آیا پھر خالی ہاتھ، اور جب گھر میں پہنچا جوان لڑکی کو نہیں پایا تو اس کو حیرت ہوئی، میری بچی کہاں؟ اتنے میں پھر دروازے پر آیا، تب تک کہ وہ بچی جوان واپس آ گئی۔ باپ کا خون کھول گیا کہ میری بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ جس کے اندر غیرت ہوتی ہے اس کو یہ ماحول پسند نہیں آتا، کہاں گئی تھی؟ کہ ابا آج کئی دن سے ہم مزدوری کرنے جاتے، مزدوری نہیں پاتے، گھر میں فاقہ ہو رہا ہے کئی دن سے، تو آج میں نے سوچا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد شہر میں جاؤں گی، اسے جوان سے زنا کرا کے پیسے لے کے راشن لے کے آؤں گی۔ ارے ایسا ارادہ؟ ابا لیکن خدا گواہ ہے کہ پورے شہر میں گھومتی رہی،
زنا چھوڑ دو کسی جوان کی میرے اوپر نگاہیں بھی نہیں اٹھی، کسی جوان نے میرے اوپر نگاہ ہی نہیں ڈالا۔ تب اس کے باپ نے کہا ہے میری بیٹی اللہ گواہ ہے زندگی گزر گئی، میں نے کسی کی ماں بہن بیٹی پہ غلط نگاہ کبھی نہیں ڈالے، تو میری اولاد پر کسی کی غلط نگاہ کیسے پڑے گی؟ وعدہ ہے کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو جب ہم نے دوسری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی تو اللہ میری بچیوں کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ پتہ چلا کہ جب ہم دوسری کی عزت کو بچائیں گے تو اس کے وسیلے سے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ لہذا مومن بن کے رہو، اور مومن اسے کہتے ہیں جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ ابھی حضرت نے نماز کے تعلق سے بہت اچھا بتایا ماشاءاللہ۔ ابھی